إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. وقال عز من قائل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه ومنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اس آیت کریمہ کے تناظر میں پچھلا خطبہ میں ہم نے صحابہ کرام سے محبت، ان کے تعظیم و تکریم، ان کے مقام و مرتبہ کا خیال، اس تعلق سے بہت ساری باتیں بیان کی تھی. اس بات کی وضاحت کی تھی کہ صحابہ کرام سے محبت، ان کا احترام یہ ہمارے دین اور ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے. صحابہ کرام کی تنقیص، ان کے اوپر الزامات لگانا، ان کی بے عزتی کرنا، ان کے بارے میں غلط باتیں کہنا، یہ کفر و نفاق کی علامت ہے. اور صرف یہی ایک شعبہ ہمارے اور روافض کے درمیان فرق کرنے کے لیے کافی ہے. جن کے ہاں روافض، جن کے ہاں صحابہ کرام کی تنقیص، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، خصوصاً شیخین حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور پھر حضرت عثمان غنی،
ان کے بارے میں غلط الفاظ کہنا اور ہر طرح سے تنقید کرنا ان کے ایمان کا حصہ ہے، ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ یہی سب سے بڑا فرق ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جماعت کے سلسلے میں جتنی تقوی، طہارت، پاکیزگی، اپنی رضامندی کا جتنا زیادہ ذکر کیا ہے قرآن کے اندر کسی جماعت کا ذکر نہیں۔ اور اسی لیے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے خیر القرون قرنی، سب سے بہتر لوگ یعنی مسلمانوں میں، امت محمدیہ میں اگر بہترین جماعت تلاش کی جائے تو سب سے افضل اور سب سے بہتر جماعت میرے زمانے یعنی صحابہ کرام۔ صرف یہی وہ جماعت ہے جس کو اللہ رب العالمین نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کی۔ ایک ہی حدیث اس جماعت کے سب سے افضل ہونے کے لیے کافی ہے، جس میں آپ نے فرمایا کہ جس نے بھی اپنی آنکھوں سے مجھے دیکھا، من رآنی، جس نے بھی اپنی آنکھوں سے اس دنیا میں مجھے دیکھ لیا، اللہ رب العالمین نے اس کے اوپر جہنم حرام کر دیا۔ غور کرو یہ کس کے لیے ہے؟ اور اسی لیے تمام اسلاف کرام اور ائمہ دین کا اس پر اتفاق ہے کہ صحابہ کرام سے افضل بعد میں جتنے لوگ بھی پیدا ہوئے، جو بھی ہوں، جتنے متقی پرہیزگار ہو جائیں اور جتنے ولی ہو جائیں اللہ کے، اور جتنے بڑے امام بھی ہم ان کو سمجھ لیں، کوئی بھی آدمی بعد کے صحابہ کرام کے بعد جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ صحابہ کرام کسی ادنا بھی صحابی کے قریب نہیں پہنچ سکتا، کسی ادنا بھی صحابی کے درجہ کے قریب نہیں پہنچ سکتا ہے۔ اللہ نے دلبر بہت بڑے امام فقیہ، انہوں نے ایک حدیث کے تناظر میں یہ لکھا کہ بعد کے دور میں صحابہ کرام کے درجے سے بلند کوئی آدمی ہو سکتا ہے، صرف اتنا لکھا۔ اس پر قاضی عیاض اور دوسرے بہت سارے ائمہ نے یہ بات لکھی کہ ایک بات سراسر غلط ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ بہت صراحت کے ساتھ ان کی بات کو رد کر دیا ان ائمہ نے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ صحابہ کرام اور اس جماعت کے لوگ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کے درجے کے برابر کوئی بھی بات کا کوئی بھی آدمی ہو جائے، یہ ہوئی نہیں سکتی۔ اور اسی بات کو نواب صدیق حسن خان قنوجی رحمۃ اللہ علیہ، جو ہمارے ملک کے ائمہ حدیث میں جن کو شمار کیا جائے، انہوں نے بھی مسلم کی اپنی شرح کے اندر اس بات کی کہ یہ ممکن ہی نہیں۔ آئیے اللہ رب العالمین نے اس آیت میں، جو آیت میں نے گزشتہ خطبہ میں تلاوت کیا تھا، یہ مومنین میں سے جماعت کے بارے میں کہا ہے کہ منہم من قضی نحبہ، انہی مومنین میں وہ ہیں جنہوں نے اپنی باری پوری کر لی، یعنی اللہ سے جو وعدہ کیا تھا، اللہ سے جو عہد کیا تھا، جو ایمان لائے تھے، نبی کے حکم پر اپنے آپ کو قربان کرنے کا عہد پیمان اللہ سے باندھا تھا، انہوں نے اپنی باری پوری کر لی، اپنا وعدہ، اپنا عہد پیمان یہ انہوں نے پورا کر دیا۔ انہی میں سے ایک صحابی جن کو ہم سید الشہداء کہتے ہیں، انہی میں سے ہے یہ، کیونکہ یہ آیت غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی، اور گزشتہ خطبہ نے بیان کیا تھا کہ اسی آیت کے ضمن میں حضرت نضر بن انس رضی اللہ عنہ کی شہادت کا صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں، اور اسی آیت کے نازل ہونے کے بعد اور اسی آیت کے تعلق سے حضرت سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا بھی ذکر آتا ہے۔ حضرت حمزہ کون تھے؟ میرے بھائیوں، ہم لوگ ہمارے ہاں سیرت نبی اور سیرت صحابہ پڑھنے کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ کون تھے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ؟ حضرت حمزہ سے کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 نسبتیں تھیں۔ عام طور پر ہمارے احباب یہ جانتے ہیں کہ حضرت حمزہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چچا تھے، چھوٹے چچا تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 سال یا 4 سال بڑے تھے، 2 سال یا 4 سال بڑے تھے، لیکن
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 نسبتیں تھیں. ایک تو چھوٹے چچا تھے، دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی تھے، ابو لہب کی لونڈی سویبہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے دودھ پلایا تھا. یہ بھی دیکھیے سعادت اور شقاوت، نیک بختی اور بدبختی اللہ رب العالمین نے کیسے مقدر کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب پیدائش ہوئی تو ابو لہب نے محبت میں، محمد کی محبت میں یہ کہا کہ سب سے پہلا دودھ جو میرے بھتیجے کے منہ میں جائے گا وہ میری لونڈی سویبہ کا جائے گا. اور سب سے پہلے اس کی لونڈی سویبہ نے دودھ پلایا. اسی سویبہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا، اسی سویبہ نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا، اس لیے دونوں رضاعی بھائی بھی تھے. اور تیسری نسبت یہ تھی کہ حضرت حمزہ کی ماں حالہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ آمنہ دونوں چچا زاد بہن ہوتے تھے، جس رشتے کا عرب کے ہاں بہت زیادہ ہے، جس کو بہت مانتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ایک طرح سے خالہ، اور خالہ کا رشتہ عرب کے ہاں بھی اسلام سے پہلے بھی بڑا اہم تھا. نبی کریم اور اسلام نے بھی اس کو کیا اہمیت دی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم الخالۃ بمنزلۃ الام. میرے بھائیو، اس رشتے کو ہمارے یہاں بہت بھولا گیا ہے، لیکن اس رشتے کی اہمیت کو اس حدیث کی روشنی میں سوچئے. الخالۃ بمنزلۃ الام، خالہ ماں کی جگہ پر ہے، خالہ ماں کی جگہ پر ہے. گویا جس طرح ہمارے اوپر ماں کا احترام کرنا، ماں کی عزت کرنا، ماں کی خدمت کرنا، ماں کا خیال کرنا یہ واجب اور فرض ہے، اسی طرح خالہ کا بھی مقام ہے، اسی طرح خالہ کا بھی مقام ہے، ان کی بھی عزت اسی طرح ہونی چاہیے. تو یہ دونوں یہ بھی ایک رشتہ تھا. اور اسی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا محبت تھی، بے تحاشا محبت تھی. اور یہی محبت ان کے اسلام لانے کا بھی سبب بنی. سن 2 ہجری میں اسلام لائے. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام کے واقعے کو ہم لوگ عام طور پر سنتے جانتے ہیں. ان کے اسلام کے لانے کا واقعہ سنی، کیسا عجیب و غریب. یہی محبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی محبت ان کے اسلام لانے کا ذریعہ بن گئی. اللہ نے اسی کو ان کے سعادت کا ذریعہ بنا دیا. امام المؤرخین علامہ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ قریش کے نوجوانوں میں بہت طاقتور، بہت مضبوط بدن، لمبے چوڑے اور نشانہ باز مانے جاتے تھے. لوگ جلدی ان سے مقابلہ نہیں کرتے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شکاری تھے، اس کے ساتھ ساتھ شکار بھی کیا کرتے تھے. ایک دن شکار پر وہ گئے ہوئے تھے، مکے میں نہیں تھے. ایک دن شکار پر گئے ہوئے تھے، مکے نہیں تھے. اس دن کا واقعہ ہے کہ ابو جہل ایک بات اور یاد رکھیے ابو جہل کے تعلق سے. ابو جہل کی قریش کے اندر، مکے کے اندر بڑی اہمیت تھی. اسے ابو الحکم کہتے تھے، کنیت تھی ابو الحکم، یعنی عقل مند، فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والا انسان. ابو الحکم اسے کہتے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کنیت رکھی ابو جہل، کہ سب سے بڑا جاہل آدمی ہے. اس ابو جہل نے اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں پا لیا. مکے کی گلی میں بہت زیادہ گالیاں دی، بہت برا بھلا کہا، بہت لعن طعن کیا، بہت زیادہ لعن طعن کیا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ ان لوگوں کا، جاہلوں کا جواب نہیں دیا کرتے تھے، خاموش رہے. لیکن بہت زیادہ آپ کو تکلیف ہوئی اس چیز کو، اس واقعے کو. ایک لونڈی نے اپنے گھر سے سنا اور دیکھا. اتفاق کی بات کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب شکار سے واپس آئے تو ان کی عادت تھی، امام ابن جریر لکھا ہے اس روایت میں کہ ان کی عادت تھی کہ جب شکار سے واپس آتے تھے تو اپنے گھر نہیں جاتے تھے، پہلے حرم میں جاتے، طواف کرتے، اور اس کے بعد حرم میں جو قریش کے لوگ بیٹھے ہوئے رہتے تھے، ان کی مجلس رہتی تھی، اس میں جاتے، ان کے ساتھ باتیں کرتے، اس کے بعد اپنے گھر جاتے تھے. کہا اس دن بھی ایسے ہی کیا. اور جب نکل کر گئے باہر تو اتفاق سے وہ لونڈی انہی کا انتظار کر رہی تھی. اس نے راستے میں ان کو روکا اور ان سے کہا کہ ابو عمر،
کیا آپ جانتے ہیں کہ آج ابو جہل نے آپ کے بھتیجے محمد کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کاش آپ نے دیکھا ہوتا کہ کس طرح ان کو تکلیف دیا ہے اور کس طرح ان کو گالیاں دیا ہے اور کس طرح ان کو برا بھلا کہا ہے۔ اگر آپ دیکھتے تو شاید برداشت نہ کر پاتے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ غصے سے بھر گئے اور گھر جانے کے بجائے سیدھے حرم میں آئے، جہاں ابو جہل اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھا اپنی لمبی لمبی ڈینگیں مار رہا تھا، اور اس کو بھی ذکر کر رہا تھا کہ ابھی ہم نے محمد کے ساتھ ایسا کیا۔ پہنچے، ابو جہل کے سر پر کھڑے ہوئے اور غصے بھرے ہوئے تھے، کہا اپنا کمان، تیر کا کمان اتارا اور اتار کر اس سر پر اتنا زور سے مارا کہ چہرہ اس کا زخمی ہو گیا۔ غصے میں اس سے کہا کہ کیا تو نے آج میرے بھتیجے کو گالیاں دی ہے، اس کو برا بھلا کہا ہے؟ لے تجھ کو میں مارتا ہوں، اور اگر ہمت ہے تو سن لے کہ میں بھی وہی کہہ رہا ہوں جو میرا بھتیجا کہتا ہے، تمہارا یہ دین غلط ہے، اور ہمت ہے اگر تم لوگوں کے اندر تو کھڑے ہو کر میرا مجھ سے مقابلہ کرو۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ابو جہل کی حمایت میں کھڑا ہونا چاہے تو ابو جہل نے منع کر دیا کہ ابھی ابو عامر کو، حضرت حمزہ کو چھوڑ دو، بہت غصے میں ہے، نہیں تو خون خرابہ ہو جائے گا۔ اس کے بعد ایک دوسری روایت آتی ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جب گھر آئے، غصہ ٹھنڈا ہوا تو خود کہتے ہیں کہ میں سوچنے لگا کہ میں نے کیا کہا ہے، میں نے اپنے بھتیجے کا دین قبول کر لیا، اپنے آبا و اجداد کا دین چھوڑ دیا، اپنے آبا و اجداد ہی کو غلط کہہ دیا، کیا صحیح ہے اور کیا غلط سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ بھتیجا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے یا آبا و اجداد نے جو کیا وہ صحیح ہے؟ کس دین پر میں جاؤں؟ کہا رات بھر میں سویا نہیں اور رات بھر اللہ سے دعا کرتا رہا کہ اللہ جو حق ہے وہ ہمارے دل میں کھول دے، اے اللہ جو حق ہے وہ واضح کر دے اور یہ میرے دل میں ڈال دے کہ میں کس طرف جاؤں، اپنے بھتیجے کی طرف یا اپنے قوم اور اپنے گھر والوں کی طرف۔ کہتے ہیں صبح ہوئی، حرم میں گیا اور میں رو رہا تھا، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ آخر اللہ رب العالمین نے میری دعا کو سنا اور دعا پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ دل میں یہ اطمینان بیٹھ گیا کہ واقعی میرے بھتیجا جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے۔ اور کہتے ہیں اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے بھتیجے سے کہا کہ محمد اپنا ہاتھ بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں اور آج سے عہد کرتا ہوں کہ کسی آدمی کے بارے میں قریش میں سنوں گا کہ تم کو تکلیف دی ہے تو پھر اس کی خیر نہیں ہوگی۔ چنانچہ اسی کے بعد 3 دن یا 4 دن کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ ہوا، اس میں بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا جو کردار رہا بہت سارے لوگ نہیں ہوتے۔ سنتے ہیں ہم کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام لائے اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر جانے کے بعد۔ جن لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت پڑھی ہے وہ سب جانتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہن اور بہنوئی کے گھر گئے تھے اور ان کو مارا تھا۔ اس کے بعد ان کا جب دل پسیجا تو سورۃ طٰہٰ کی آیات پڑھنے کے بعد ان کے دل میں یہ بات آئی کہ میں غلط ہوں، میرے گھر والے غلط ہیں، میرے قبیلے والے غلط ہیں، جو محمد کہہ رہے ہیں صحیح ہے، اس لیے کہ یہ جو کلام ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد تلوار میں ہاتھ دیے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں گئے۔ آپ اس وقت حضرت ارقم کے گھر میں صحابہ کرام کو لے کر چھپے ہوئے تھے اور مسلمانوں کی حالت اتنی زیادہ تنگ تھی، اتنی پریشانی کا عالم تھا، اتنی تکلیف دی جا رہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن پہلے دعا کی تھی اللہ رب العالمین سے کہ اللہ اپنے اس دین کو تقویت پہنچا 2 عمر میں سے کسی ایک کے ذریعے۔ اے اللہ اپنے دین کو تقویت پہنچا۔ غور کیجئے نبی کی اس حالت کو، اللہ کا دین اور اللہ کے دین کو حق کو پہنچانے میں نبی کی جو حالت تھی اس پر غور کیجئے۔ کمزوری کی اس عالم میں نبی دعا کرتے ہیں کہ قریش کے 2 مضبوط آدمی جن دونوں کا نام عمر ہے ان میں سے کسی ایک کے ذریعے اپنے دین کی تقویت، اپنے دین کو تقویت دے، اپنے دین کو مضبوط فرما۔ اللہ رب العالمین نے
حضرت عمر بن خطاب کے سلسلے میں آپ کی دعا کی. حدیث میں باقاعدہ صحیح حدیث میں باقاعدہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت عمر بن خطاب کے سلسلے میں آپ کی دعا کو سن لیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کے بعد اسلام لیا. اور جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ دار ارقم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے بہنوئی کے ساتھ حضرت سعید بن زید کے ساتھ پہنچے، ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے تھے. مسلمانوں نے بتایا اس وقت اتفاق سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اسی گھر میں تھے. تلوار لیے ہوئے جب قریب پہنچے، مسلمانوں نے جو آپ کے ساتھ تھے وہاں کہا، ڈر گئے اور کہا کہ عمر تلوار لے کر آ رہے ہیں، اچھا نہیں لگ رہا ہے. تو حضرت حمزہ نے کیا کہا تھا؟ اس وقت بھی حضرت حمزہ نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یا آپ کے ساتھی عمر سے ہرگز نہ ڈرے. اگر وہ صحیح نیت سے آ رہا ہے تب تو بہت بہتر ہے، لیکن اگر غلط نیت سے آ رہا ہے تو آج اس کی گردن میرا ہاتھ ہوگا، اس کی گردن ہوگی. اس موقع پر بھی حضرت حمزہ نے کیسے دفاع کیا. اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اپنے بہنوں کے ساتھ دار ارقم میں داخل ہوئے، حضرت ارقم کے گھر میں داخل ہوئے، تو پہلے حضرت حمزہ ہی نے پوچھا کہ کس نیت سے آئے. حضرت عمر دھیرے ہو چکے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چہرے سے پہچان گئے تھے کہ اب یہ عمر نہیں ہے جو عمر ہمیں راستے پریشان کرتے تھے، جو عمر صحابہ کرام کو، غریب صحابہ کرام کو مارتے تھے، جو عمر سب کے اوپر، سب مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا کرتے تھے. اب یہ عمر نہیں ہے، اب وہ دوسرے عمر سے. اللہ نے ان کے بارے میں میری دعا کو سن لیا اور اسی لیے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اسلام لائے. اور اس کے بعد ان دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بڑی بات کہی. آج تک مسلمان حضرت ارقم کے گھر میں چھپے رہتے تھے، وہیں نماز پڑھتے تھے اور وہیں اپنی تربیت اور دعوت کا کام ہوتا تھا. ان دونوں نے کہا اللہ کے رسول، جب ہم حق پر ہیں اور اللہ کا دین ہم نے قبول کیا ہے تو اس قدر چھپ کر اور اتنی کمزوری کے ساتھ کیوں رہیں گے؟ ہمارا بھی حرم پر ویسے ہی حق ہے جیسے قریش والوں کا حق ہے. آئیے نکلیے اور حرم میں چل کر ہم نماز پڑھیں گے. چنانچہ دونوں تمام مسلمان کے ساتھ جو وہاں تھے نکلے. ایک صف میں حضرت عمر تھے، اگلی میں پیچھے میں حضرت حمزہ تھے، اور دونوں جا کر پہلی مرتبہ مسلمانوں نے حرم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. یہ ہے بہادر اور ہمتور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمیشہ مدافعت کی مکہ کے اندر. اور جب ہجرت ہوئی تو ہجرت کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی کے حکم پر ہجرت کی. اور جب مدینہ گئے تو آپ کو بھی اپنے چچا سے اتنی محبت تھی کہ جب بھائی چارگی آپ نے کی صحابہ کرام کے درمیان. یہ واقعہ بھی بہت بڑا مشہور ہے اور حقیقت میں اسلامی معاشرے کی جو بنیاد ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کیسی بھائی چارگی ہونا چاہیے، کیسا میل ملاپ ہونا چاہیے، کس قدر دینی ہمدردی اور ایمانی بھائی چارگی کیسی ہونی چاہیے. یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ کے واقعہ جو بھائی چارگی آپ نے کہی کی انصار و مہاجرین کے درمیان واقعہ سے نشانی. آج پاکستان میں جو ہندوستان سے گئے آج مہاجر کے مہاجر بنے ہیں، لیکن اسلام نے اس کو قبول نہیں کیا ہے. مکے سے جو مہاجرین گئے مدینے وہ بعد میں خود مدنی کہلائے. مکے سے جا کر جو آباد ہوئے تھے مدینے میں اگر آباد رہ گئے تو ان کو ان کی سیرت میں باقاعدہ ان کو مدنی لکھا دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کی بھائی چارگی جو کرائی کسی مدنی سے کسی انصاری سے نہیں کرائی. کس سے کرائی؟ اپنے چہتے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ کے ساتھ. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے چچا سے محبت کی نشانی ہے کہ کسی اور کے ساتھ ان کو نہیں ملایا، اپنے ہی دونوں محب کو ایک ساتھ کیا، بھائی چارگی کیا. اور اس کے بعد جنگ بدر اور پھر جنگ احد میں ان کی شہادت. یہ واقعہ حقیقت میں ان کی ایمانی قوت اور ایمان کے ساتھ ان کی محبت، اسلام کے ساتھ ان کی محبت اور اسلام
کے لیے ان کی قربانی ان سب کی کھلی ہوئی شہادت، اسی لیے ان کو سید الشہداء کا خطاب دیا گیا ہے، یوں ہی نہیں دیا۔ بدر میں جو آئے تھے لڑنے کے لیے مکے سے، ان میں بہت سے سارے ان کے رشتہ دار بھی تھے، وہ لوگ بھی تھے اور وہ قریش بھی تھے جن کے ساتھ وہ اسلام لانے کے ساتھ بیٹھتے تھے، اسلام لانے سے پہلے بیٹھا کرتے تھے، وہ لوگ بھی تھے جن کو اچھے سے پہچانتے تھے۔ لیکن بدر میں سب سے جس نے قریش کو نقصان پہنچایا اور کفار مکہ کو قتل کیا وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، بڑے بڑے رؤساء قریش جو مارے گئے بدر کے اندر، زیادہ تر حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی تلوار سے مارے گئے۔ اور اسی لیے بدر کے بعد سب سے زیادہ ان کو جو دشمنی تھی قریش والوں کو وہ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، اور اسی لیے جب احد کا واقعہ ہوا تو ان کی شہادت کے لیے، ان کو قتل کرنے کے لیے سب سے زیادہ پلاننگ، اور پلاننگ کس نے کی؟ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ، بعد میں اسلام لائے، ان کے چچا کو حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ بدر میں قتل کیا، اور انہوں نے اپنے غلام، اپنے چچا کے غلام وحشی کو یہ بات یہ سونپا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو گے تو تم آزاد ہو۔ وحشی نے جو بعد میں مسلمان ہوئے رضی اللہ عنہ، انہوں نے خود اس واقعے کو، ان کی شہادت کیسے ہوئی، کیسے مارا، پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ انشاءاللہ موقع رہا کبھی اس کو بھی ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ خطبے کا وقت ختم ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان کو نیک عمل کی توفیق دے، اپنے اسلاف کرام کی سیرت کی مطالعہ کرنے کی توفیق دے، صحابہ کرام سے محبت ہمارے اندر پیدا کر دے، ان کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں مسلمان، دین پر عمل کرنے والا، نمازی، متقی، پرہیزگار بنا دے، دنیا میں جب تک زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، ایمان کے ساتھ باقی رکھ، اور جب دنیا جانے کو وقت آئے تر کلمہ لا الہ الا اللہ والمرحوم وقل قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من ذنوبکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔